کہ دعوت کا جو کام ہے نا وہ آخر کیوں نہیں ہو رہا ہے، یعنی نہ انفرادی طور پہ کر پا رہے ہیں. دعوت سے مراد یہ کہ ہم جیسا آپ اکیلے آپ آئے ہیں اکیلے نہ ہوں، آپ کے ساتھ 2 آدمی اور آ رہے ہوں ساتھ، مسلمان یا نان مسلم دونوں، یہ کام جو ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے. تو یہ اس کی وجوہات کیا ہیں آخر، انفرادی اور اجتماعی طور پہ بھی دونوں کیا فیکٹرز ہیں آخر؟ جیسے کچھ لوگ دیتے ہیں مختلف فیکٹرز آئیں، لوگوں نے کہا جی کیا کریں، یہاں کا نظام یہ مصروفیت ایسی ہے، کام کا بوجھ ہے، اور دوسرے گھریلو بھی بتا رہے ہیں، علم کی کمی ہے، مختلف فیکٹرز ہیں. آپ کے خیال میں کیا فیکٹر ہیں اس کے؟ بسم اللہ. یہ چیزیں تو اب جب سے گلوبل ولیج کا سامنا، اب ہر کنٹری میں پرابلم سب ہو گئی ہیں، چاہے یہ ہو جائے پاکستان ہو، ٹائم نہیں رہ گیا، لوگ اپنی مالی مصروفیات میں زیادہ بزی ہو گئے ہیں. تو یہ کہ انسان جو اسلام کو سمجھتا ہے اور کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے، میرا ایک وقت ٹھہرا ہوا ہے، وہ اس کے لیے تو ٹائم نکالے گا اور کوشش کرے گا، چاہے جس طرح بھی مرضی ہے. تو اویئرنیس ہے، جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اسلام کے بارے میں، قرآن جی کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں. یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ہم انشاءاللہ کامیاب ہیں. اور ایک دوسرے کی ریگارڈ، رسپیکٹ، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو انسان اپنا سمجھتا ہے میں حق پر ہوں اور اپنا حق چھوڑ دے تو اس کو بھی بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم ایک دوسرے کے بس رسپیکٹ اور ایک دوسرے کو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کی رائے مان کے چلیں، ٹھیک ہے اپنی رائے چھوڑ رہے ہیں، اگر کوئی دین کے لیے یا فلاح کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے اکٹھا تو مل کر کریں جیسا. صحیح، چلیے جزاک اللہ. اب یہ ہے کہ 2-3 باتیں آ رہی میری تصویر صحیح. تو ٹائم کم ہے سر میں، تو میں اب 2 باتوں پہ اب اس کا ختم کرتے ہیں، پھر روحان سے کہیں گے تھوڑا سا سم اپ کر دے گا اس میں سے. تو ایک تو یہ کہ اب ماشاءاللہ شب قدر کوئی سے بھی ہو سکتی ہے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، کوشش کریں گے تمام راتوں میں جاگیں. لیکن یہ کہ مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ 27ویں کو جاگتی ہے میں دیکھتا ہوں، تو بہرحال ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو کیوں نہ 27ویں شب کو ہم کوئی ایسی اپنا پروگرام کریں کہ جسے کہتے ہیں نا شب ہم آئیں لوگ اس کے اندر قیام اللیل بھی کہیں ہو رہا ہو، کہ وہیں بیٹھ کے رات کو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کوئی رقت کے ساتھ رو کے. اس کے بعد پھر ہم اپنا سحری بھی کر لیں کہیں پر بھی. تو کون سی جگہ اس کی ہو سکتی ہے؟ پہلے تو یہ کریں کہ نہیں کریں، پہلے یہ بتائیے. 27ویں شب کو ڈے آ رہا ہے، یہ جمعے کی شام آ رہی ہے، بڑا اگلے دن چھٹی ہے، سیٹرڈے، جمعے کی رات آ رہی ہے نا. کہاں کریں؟ گھر پہ، کسی گھر پہ. مسجد میں تو ماشاءاللہ آج کل تو کہتے ہیں کہ رونق میلہ لگا ہوا ہر مسجد میں، زوردار قسم کی آوازیں، تلاوت قرآن، قیام اللیل. وہاں بیٹھ کے آپ یہ خاموشی سے دعا کرنا بڑا مشکل ہوگا. میرے گھر پہ کرنا تو کر سکتے، آپ کے گھر پہ کر لیں. چلے ان کے گھر انہوں نے پیشکش کر دی ہے. مسجد جو ہے مسجد میں ہو جائے تو اس میں یہ ہے کہ تراویح کے بعد وہ قیام اللیل شروع ہوتا ہے سب نے وہاں پہ بھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے نا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے نا تخلیہ سے چاہیے ہمیں 15-20 آدھے گھنٹے کا، جس میں ہم آدھا گھنٹہ لگتا ہے. صحیح، جی جی ٹھیک ہے. تو اس پہ غور کرتے ہیں. ٹینٹیٹیو تو ہم عارف بھائی کے ہیں، لیکن اس کو ہم طے کرتے ہیں 20 میں. تو پھر میں اس کو آپ کو کنوے کر دوں گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں انشاءاللہ. لیکن ایگریڈ ہے کہ ہم 27ویں شب کو ذہن میں رکھیے گا. آپ کو میں جی جی ہاں سب جگہ ہو رہا ہے آج کل، ہاں سب جگہ قانون ہو رہی ہے ماشاء اللہ. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے منگل یا بدھ. عید آ رہی ہے میرے خیال میں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ منگل اور بدھ دونوں دن بک کرا لیں ہال، جس دن بھی انشاءاللہ میں نماز پڑھاؤں گا عید کی. تو وہ بھی ذہن میں رکھیے گا آپ لوگ عید کی نماز کے لیے. 2 باتیں تو یہ ہیں. اور تیسرا یہ کہ فطرہ، ویسے تو علماء نے کہیں 3.5 پاؤنڈ کا بھی لکھا ایک جگہ، 4 کا بھی، لیکن سیف سائڈ میرے خیال 5 ہے میرے لحاظ سے. جیسے ہم اچھا ہی کھاتے ہیں نا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اچھے پیسے دینا چاہیے. تو فطرہ جو ہے وہ ہر گھر میں ہر فیملی کا فرد کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو نیو بورن اگر ہوگا تو اس کا بھی فطرہ ہوتا ہے، ہر ممبر کا. تو وہ ہمیں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں آپ. اور اگر آپ جہاں جائیں اپنی مرضی سے جو مستحق سمجھتے ہیں اس کو فطرے کو ضرور، یعنی اس سے پہلے دے دیں. میرے کہنے کا مقصد یہ. اب یہ کم وقت رہ گیا تو میں روحان سے کہوں گا کہ وہ تھوڑا سا اس کو سم اپ کر لیں. اچھا
सेट हो गए? Now, alhamdulillah, I think we've discussed all the different factors that are the major barriers of dawah. And I think that's what Abu and I, we were discussing this morning as well, just to work out what are the key factors that are really stopping us from doing anything positive. And I think first what we were discussing is that there is still a lack of clarity of understanding what really dawah means for us. So again, I won't go into the more depth and detail of each and every element of these things. But do remember that our dawah is the most comprehensive word of Allah subhanahu wa ta'ala that we are taking out to the people. So it does include elements of belief, it includes elements of lifestyle, it includes element of rituals, interactions between different people, and then also the collective system of the society as well. So dawah is not just telling people that believe in Allah or the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam or believe in hellfire or the Jannah or everything else, but it does encompass a number of different elements. And if you are delivering dawah in one of these elements, you are still delivering dawah. A lifestyle change for a Muslim is also part of dawah, as well as collective system and creation of better system is also part of dawah. So that's a common understanding that we all inshallah should help about this thing. And I think we were discussing all these things earlier, and we categorized all the discussions we've had about lack of knowledge and culture and everything else. So we categorize them that there are a number of individual barriers, and then obviously there are a number of collective barriers that we have as well. So individually we discussed about language, we discussed about nativeness, as in that we are first generation immigrants. So there is a difference and we feel a bit of hesitance in speaking to the natives in that regard. There's an element of culture. Obviously our culture is slightly different to the culture that we are living in. So we feel a bit of a friction that we can't go out and speak to people. Networks, meeting people, there's a lacking. Generally, we are very much limited within the circle of 2 to 5 families of friends that we've known all our lives, and we never expand and go out and meet other people. Connections, previous bad experiences, we probably might have spoken to somebody about Islam, had a bad experience, and we thought we can't do that, so we forget about it after that as well. Time, major concern. I think everyone raised about this thing. Motivation, self-respect, responsibility, knowledge, understanding why we should be doing this dawah. Other gender interaction, that's also very important in a way. I think we generally miss this out. We lack this ability on how we should be interacting with women in the society generally. It's a very common factor. We have women in workplaces, we meet women, and you must have heard about it, that Islam is progressing more rapidly in women in the society than in men. Yeah. But generally, we lack this ability to interact with the other gender. So this is also one of the barriers of our dawah, that we can't expand it to the wider society. And self-confidence, that also comes into play. We don't have the self-confidence to go out and speak about this. And then obviously I think there are collective barriers that Arif Bhai pointed out, that our brother pointed out about stereotyping of Muslims, Islamophobia, the media hype, ineffective organizations. That's also a major concern. We have so many different organizations that are working for dawah, but they are very ineffective. And hence there isn't a collective input that creates any result in the society that generates better dawah for Muslims. And there are unrealistic expectations, and I think I put in as the last sentence. We expect we meet somebody, we tell them the word of Allah subhanahu wa ta'ala, next day they will be a Muslim. Doesn't happen. This is a big barrier that we think, oh, we've been telling this guy for 4 or 5 times, he hasn't converted, forget about him. Unrealistic expectations. So that's again a key barrier that we should be considering about. And I think Abu mentioned about in the future, inshallah, in the next workshop, we'll inshallah try and start building mitigation strategies of how each individual barrier can be mitigated, how we can work out against knowledge, how we can work against self-confidence, time, everything, inshallah, in terms of proper mitigation strategy on individual and collective barriers as well. And I think very quickly, I know it's literally a car, but I built this thing from the words of, from one of the Sirah Kutub. Just to give you guys an overview of how Prophet ﷺ built out his strategy, and inshallah we'll do a full session in detail on Prophet's dawah as well. But remember, he started with individual interactions. We were discussing about Khadija alayhi salam, Zaid bin Harsa alayhi salam, Abu Bakr Siddiq alayhi salam, Osman bin Affan radiallahu ta'ala. They all were his individual friends and connections. So it always started with individual relations. The next step was always about relief and welfare. Think about Bilal radiallahu ta'ala, think about Zaid bin Harsa radiallahu ta'ala. All the slaves of Makkah were converted to Islam. Why? Because Prophet ﷺ was carrying out the highest number of relief and welfare efforts.
Then there's the element of effective communication. People who were very well verbose in Arab. Let's do, I think.